پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفے سے نوازا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، کفار نے طعن و تشنیع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تحفے سے نواز دیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے، اب نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تم کٹا ہے، نسلیں اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کا معاملہ جہاں پہ ایک تحفے سے نوازا، وہاں نماز اور قربانی کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ قربانی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، تو ہر امتحان میں سے وہ گزرتے چلے گئے اور کامیاب ہوتے گئے۔ پہلے بچپنے کا امتحان کہ باپ کافر، پھر توحید پہ آنا، ایک ایسے گھرانے میں پرورش پا کے جہاں بتوں کو بنایا جائے، ان کو فروخت کیا جائے، ان کا کاروبار کیا جائے، وہاں سے تربیت لے کے پھر توحید کا رستہ اختیار کرنا، اگر سمجھا جائے تو اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر گھر سے نکالا جانا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد نمرود کی آگ کا مقابلہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر اس سے بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران ایک اور کر دیا کہ سامنے آگ ہے، ایسی آگ کہ جس سے پہلے کوئی آگ روشنی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، تو ایسی آگ میں معلوم بھی ہے کہ مجھے ڈال دیا جائے گا۔ وہاں پہ جو امتحان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو بھیج دیا۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے حکم کرے کہ میں اس کو اٹھا کے انہی کے اوپر پھینک دوں۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، حکم دے کہ بارش برسا کے اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ کیا اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرے سامنے آگ ہے۔ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں، اگر کوئی سختی کی بات ہوتی ہے اور کوئی بڑا اس دنیا کا کوئی شخص ہمیں کہہ دیتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس کام سے بچوا لے گا، وہ آفر بھی دے دے، ہمیں بتا بھی دے کہ اگر تو کہے تو میں تجھے اس کام سے نکلوا سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا کہ جس رب کے لیے، جس توحید کی خاطر میں اس آگ میں جانے والا ہوں، وہ رحمان دیکھ رہا ہے اور وہ اس پہ قادر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں آگ کے ہوا کے فرشتے تو اس کو الٹا دے، یا اے بارش کے فرشتے تو اس کو ختم کر دے۔
بلکہ کیا جواب دیا کہ جس رحمان کی توحید کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا حکم ہوتا ہے پوری بردم و سلامہ کہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ سردی لگنا شروع ہو، بردم و سلامہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر آگے زندگی چلی، اولاد نہ ملی، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ بعض روایات میں 80 سال اور بعد میں 83 سال کا ذکر آتا ہے کہ 83 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی۔ تو اتنا عرصہ اولاد کے لیے ترستے رہنا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر اللہ نے اولاد عطا کر دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وہ جوان ہوئے، پھر امتحان آ پہنچا کہ ابھی اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں انسان کو اولاد ملے اور پھر اس کی قربانی کا حکم آ جائے، یہ امتحان بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ جب اس امتحان سے گزر گئے تو پھر اللہ نے اس کو سنت بنا دی کہ اب قیامت تک جو مسلمان آئیں گے، جو اس پیغمبر کو ماننے والے ہوں گے، وہ آپ کی اس سنت کو اجاگر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ سنت ابراہیم کو اجاگر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، قربانیاں کرنا شروع کر دی۔ پھر پوچھا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس کے مطابق تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اون کے جس جانور کے جسم پہ اون ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا کہ ہر ریشے کے جو ہر بال ریشے کا ہوتا ہے اس کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ ثواب ایک سائڈ پہ رکھیں، جو سنت ہے، دو پیغمبروں کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، اس سے بڑا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سنت ابراہیمی پر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل ہوگا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے کہ ایسی سنت جس میں دو پیغمبروں کی سنتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ پھر جانوروں کا معاملہ کہ کون کون سے جانور کیے جا سکتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں وہ 8 جانور بتا دیے کہ اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، دمبا نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ۔ تو اب کچھ لوگ بھینس پہ آ گئے، یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہوا، علماء نے بہت سی بحث و مباحثہ اس پر کی، لیکن اس بحث میں پڑھنے سے پہلے ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں تو وہ بہتر ہے۔ نمبر 1 کہ آج دن تک کسی بندے نے بکری کی قربانی کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کیا کہ وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ گائے کے معاملے میں کسی نے بحث و مباحثہ نہیں کیا کہ گائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اونٹ کے معاملے میں کسی نے بحث و مباحثہ نہیں کیا کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح بھیڑ، دمبا، چھترا، اس کے معاملے میں بھی بحث و مباحثہ نہیں ہوا۔ ابھی بحث کدھر چھڑی آ کے بھینس کے اوپر، گویا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمیں 8 جانور دے دیے ہیں
تو ہم اس جانور کی طرف کیوں جائیں جس میں بحث و مباحثہ ہے؟ اگر یہ 8 ختم ہو جائے دنیا تو پھر اس کی طرف چلے جاؤ، پھر تمہیں شریعت اجازت بھی دے دے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر تو تم مجبوری کی حالت میں ہو، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذبح کرو۔ لیکن جب یہ 8 جانور ہوتے ہوئے ہم ایک ایسے جانور کی طرف چلے گئے جس میں بحث ہے، علماء کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، گویا کہ کہیں نہ کہیں کوئی تو مسئلہ ہے اس میں۔ تو لہذا شریعت اور تقوی اور پرہیزگاری یہی کہتی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں وہ 8 جانور ہمارے پاس موجود ہے تو ہم انہی 8 جانوروں میں سے کر لیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں کل کوئی یہ خلش نہیں رہے گی کہ یار فلاں بندے نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتی ہے، فلاں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی، فلاں نے کہا تھا کر لو تو جائز ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان کے ذہن میں ایک سوال رہ جاتا ہے۔ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ ان 8 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور قربان کرے، تاکہ تمہارا ذہن مطمئن رہے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ 8 جانور تو پکے ہیں۔ پھر ان میں وہ جانور بھی تم نے دیکھنے ہیں جو بہت زیادہ لاغر اور کمزور وہ نہیں کرتے، شریعت نے بنا دیا۔ وہ جانور جو کانا جانور ہے، جس کا کانا پن واضح نظر آ رہا ہے، وہ بھی نہیں کرنا۔ ایسا جانور جو لنگڑا جانور ہے وہ بھی نہیں کرنا، جو دم کٹا ہے وہ بھی نہیں کرنا، سینگ ٹوٹا ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ گویا کہ جو عیب والے جانور ہیں وہ تم نے نہیں کرنا۔ کس لیے؟ کیونکہ تم اللہ کے راستے میں یہ قربان کر رہے ہو تو ایک اچھا جانور قربان کرو، تاکہ وہ جانور جو تمہیں سب سے محبوب چیز ہو، کیونکہ جس پیغمبر کی سنت کو تم اجاگر کرنا چاہتے ہو اس پیغمبر نے قربانی کسی جانور کی نہیں اپنے اس لخت جگر کی دی ہے جو 83 سال کی عمر میں ملا ہے اور جس کی اہمیت کا اندازہ اس کو خود ہے، اس چیز کی اس نے قربانی کی۔ ہم تو صرف جانور قربان کرتے ہیں، اور آج کل ہماری قربانیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف جانوروں کو ذبح کرنے تک رہ گئی، حالانکہ جو قربانی کا مقصد، جو مراد تھی وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ قربانیاں دینا کوئی آسان سے کام نہیں ہے، ہر چیز میں شریعت نے قربانی مانگی ہے، صرف جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلا دینا اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ اور آج کل کچھ لوگ استطاعت کے نہ ہونے کے باوجود بھی ادھار لے کے سر پہ قرضے چڑھوا کے قربانیاں کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ رب کی رضا نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے قربانی نہ کی تو میرے ساتھ والا ہمسایہ کہے گا کہ اس کے تو پلے کچھ نہیں، میرا فلاں رشتے دار، میرا فلاں شریک یہ بات کرے گا کہ یہ بالکل نکارا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، یا استطاعت کم کی ہے بڑھا کے قربانیاں کر رہے ہیں، یا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یار اگر قربانی نہ کی تو فلاں بندہ کیا کہے گا۔ تو فلاں بندے کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے اپنی استطاعت کو دیکھنا ہے۔ اگر تم اس قابل ہو، تمہارے پاس استطاعت ہے کہ تم قربانی کر سکتے ہو تو پھر تم قربانی کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ کسی کو دیکھ کے قربانی کے جانوروں کو زیادہ کر دینا یا بڑے جانور لے کے آ جانا، تو یہ شریعت اس چیز کو نہیں لے کے آتی۔
وہ کہتی ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے تم اللہ کے راستے میں جو چیز تمہیں پسند ہے جو تم دل سے قربان کرو گے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہارا یہ خون پہنچتا ہے نہ وہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، صرف اور صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ خون تم زمین پہ بہا دیتے ہو، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، پھر اس کے گوشت میں بھی معاملات ہیں کہ اس میں بھی غریبوں کے، مسکینوں کے، جو حقدار ہیں ان کا حصہ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حصہ کیا جائے، اس کے 3 حق بنائے جائیں، ایک اپنے لیے رکھو، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک ان لوگوں کے لیے جن کی قربانیاں نہیں ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اس عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ یہ نہیں کہ قربانی کریں اور ساری پاس رکھ لیں، یہ قربانی کریں، رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اپنے اندر بانٹ دیں۔ یار فلاں بندے کی قربانی موجود ہے، اگر آپ نے ایک مینڈا، ایک بھیڑ، ایک بکری ذبح کی ہے، فلاں نے ایک اونٹ کیا ہوا ہے یا بیل کیا ہوا ہے، تم قربانی کا حصہ اس کو دے دو، یار وہ کہے گا کہ میرے پاس تو اس کا گوشت نہیں پہنچا، اور ساتھ میں ایک یتیم گھر ہے وہ خالی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تمہاری قربانی کا پھر حق ادا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ تم اس کے گھر نہ بھیجو، اس کے گھر بھیجو جس نے کی نہیں، جو تمہاری آس لگائے بیٹھا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار جو ہے، میرا فلاں ہمسایہ جو ہے وہ قربانی کا گوشت میرے گھر بھیجے گا۔ لیکن ہمارے نظام وہ الٹ ہوا پڑے ہیں، ہم صرف اپنے رشتہ داروں میں بھیج دیتے ہیں، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں وہ اس کو بھیج دیتا ہے، وہ اپنی قربانی کر کے اس کو بھیج دیتا ہے، جو غریب، یتیم، مسکین ہوتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی، وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، وہ تم سے یہی قربانی تو مانگ رہی ہے کہ تم دوسروں کا احساس کرو، تم دوسروں کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاؤ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، صرف جانوروں کو ذبح نہیں کرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت